یاد رکھ لے نیک لوگوں کی صحبت کا کیا بدلہ ملے گا۔ ایک دنیاوی مثال آپ کو گوشے گزار کروں گا۔ کنکر، کچرا، آپ دیکھتے ہوں گے، آپ بازار سے جاتے ہیں گیہوں خریدنے کے لیے جاتے ہیں یا چاول خریدتے ہیں، تو بازار میں جا کر چاول اور جب گیہوں خریدتے ہیں تو خریدنے کے بعد اس میں سے تھوڑے بہت کنکر نکلتے ہیں، اس میں سے کچھ کچرا نکلتا ہے جس کو آپ نکال کر پھینک دیتے ہیں اور چاول کو صاف کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ بتائیں، آپ نے جو خریداری کی ہے چاول کی ہے یا ان کنکروں کی ہے؟ چاول کی خریداری کی ہے، گیہوں کو ہم نے خریدا ہے، لیکن جس طرح چاول اور گیہوں تول کے ذریعے ہم کو ملے ہیں، ساتھ میں ہم کو کنکر بھی اور وہ بھوسا بھی ہم کو ملا ہے۔ تو شارحین فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، ایک کنکر گھیوں کے ساتھ رہ کر وہ بھی قیمتی بن جاتا ہے، قیمت میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ گھیوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے، چاول کے ساتھ رہنے کی وجہ سے ایک کنکر بھی تم کو قیمت میں مل رہا ہے۔ تو جو لوگ خدا کے نیک بندوں کے ساتھ رہتے ہیں، نیک بندوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا فرمائے گا، نیک بندوں کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا، ان کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ ایک معمولی سا کنکر، معمولی سا کچرا کسی ایک چاول کے ساتھ، کسی گیہوں کے ساتھ آتا ہے تو ہم اس کو مول کے بدلے، قیمت کے بدلے خرید لیتے ہیں۔ ایک معمولی سی کنکر کا یہ عالم ہے۔ ایک گنہگار انسان کسی نیکوکار انسانوں کی صحبت میں رہے گا تو کیا اس کی صحبت کا فیض اس کو نہیں ملے گا؟ کیا اس کی صحبت کا بدلہ اس کو نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تم جانتے نہیں ہو سچوں کے ساتھ رہنے سے کیا فائدہ ہے۔ سچوں کے ساتھ، وفاداروں کے ساتھ، نیکوکاروں کے ساتھ، عبادت گزاروں کے ساتھ، خدمت گزاروں کے ساتھ، خدمت خلق کرنے والوں کے ساتھ، خدا کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے کا کیا فائدہ ہے، تم جانتے رہی ہو۔ آپ دیکھتے ہیں سورہ کہف کی آپ تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف میں کتے کا ذکر فرمایا۔ ایک کتے کا تذکرہ ملتا ہے، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم۔ قرآن کریم میں سورہ کہف میں بار بار ایک کتے کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف جو اللہ کے نیک بندے تھے یہ 4 تھے، 5واں ان کا کتا تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف جو اللہ کے وفادار بندے تھے وہ 5 تھے، 6واں ان کا کتا تھا۔ یہ بار بار کتے کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ کتا تو ایک ناپاک جانور ہے، ایک نجس جانور ہے، اس کو کھانا حرام، اس کا لعاب ناپاک، لیکن ایک کتے کا ذکر بار بار قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کتے کی تعریف بیان کر رہا ہے، اس کی بیٹھنے کی کیفیت بیان فرما رہا ہے، اس کے کتے کی بیٹھنے کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے۔ آخر یہ کتے نے ایسا کیا کام کیا تھا؟ تو آپ کو سورہ کہف اٹھا کر دیکھے معلوم ہوگا کہ اس کتے نے کوئی نماز نہیں پڑھی تھی، کوئی عبادت نہیں کیا تھا، لیکن اس نے خدا کے نیک بندے، خدا کے وفادار بندے جو اصحاب کہف تھے، ان نیک بندوں کی صحبت اس نے اختیار کی تھی، اس نیک بندوں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ وہ خدا کے نیک بندے جب جانے لگے تو کتا ان کے پیچھے دوڑنے لگا، انہوں نے اس کو ہکالا، لیکن کتا ان نیک لوگوں کے ساتھ میں چمٹا رہا۔ اللہ نے اس کی تعریف قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ معلوم یہ ہوا ایک کتا جو نجس جانور ہوتا ہے، جس کا لعاب ناپاک ہوتا ہے، وہ ایک نجس جانور جس کا لعاب ناپاک، وہ اگر خدا کے نیک بندوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ ہم انسان ہو کر
اشرف المخلوقات ہو کر، پیارے آقا کی امت ہو کر اگر ہم خدا کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کریں گے تو ہمارا رتبہ اللہ تعالیٰ کتنا بلند نہیں فرمائے گا۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے، قرآن کی آیتوں سے، احادیث کریمہ سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو نیک لوگوں کی صحبت